قیامت کے دن بھی ہم سب لوگ ننگے رہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکم تحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، او لوگو تم قیامت کے دن جب میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے، تم سب کے سب لوگ ننگے رہو گے، ننگے بدن رہو گے، ننگے سر رہو گے، اور بغیر ختنہ کے بچہ، مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کے، قیامت کے دن اسی حال میں اللہ تعالیٰ لائے گا، ننگے بدن ہوگا، ننگے سر ہوگا اور بغیر ختنہ کے ہوگا۔ اور آپ نے آگے فرمایا وَأَوْفَلُ مَنْ يُكْسَى، ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ علامہ ابن حجر نے لکھا کہ ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑا کیوں پہنایا جائے گا؟ کیونکہ ابراہیم کو دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کے لیے ان کے بدن کا کپڑا اتار کے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ چونکہ ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ ابراہیم آگ سے صحیح سلامت نکل کے چلے آئے، مگر ان کو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اب یہاں میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اب میرے گاؤں والے، میری بستی والے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیں۔ ابراہیم رہتے تھے عراق میں بابل شہر میں۔ ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کے نکلے وہاں سے، اپنی وطن کو چھوڑ دیا، اپنی بستی کو چھوڑ دیا۔ او منیہاری اور لابا سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیو، آج آپ کے سیمانچل کے بہت سارے نوجوان دلی میں کام کرتے ہیں، کلکتہ میں کام کرتے ہیں، ممبئی میں کام کرتے ہیں، کس لیے؟ روزی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پردیس جاتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے جاتے ہیں، چاہتا تو کوئی بھی نہیں ہے پردیس جانا۔ کون شوہر چاہے گا بیوی سے دور رہے، کون باپ چاہے گا بچوں سے دور رہے، لیکن پریوار بھی چلانا ہے، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کے دلی، ممبئی، کلکتہ جا کے کام کرتے ہیں۔ غور کرو میرے پیارے ساتھی، ہم دنیا کے لیے اور دنیا کی روزی روٹی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ابراہیم اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ ابراہیم کی زندگی کی دوسری تیسری قربانی دیکھو، پہلی قربانی باپ کو چھوڑا، دوسری قربانی آگ میں ڈالا گیا، اور تیسری قربانی اپنا وطن چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، اپنا گاؤں چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ ابراہیم جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کی بیوی سارہ ہے، اور سارہ بہت خوبصورت عورت تھی، بہت اسمارٹ تھی، بہت بیوٹیفل تھی۔ میری پیاری بہنوں، ذرا غور سے سننا، لڑکی اگر خوبصورت ہو، لڑکا اگر خوبصورت ہو، بہت بڑی نعمت بھی اور بہت بڑی مصیبت بھی ہے۔ جب کوئی لڑکا لڑکی خوبصورت ہوتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ چانس ہوتا ہے اس کے گناہوں میں پڑنے کا، اس کے غلط راستوں میں پڑنے کا۔ اس لیے اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو کوشش یہ کرو کہ خوبصورت بھی بنو۔ اگر اللہ نے چہرہ اچھا بنایا ہے تو کوشش یہ کرو کہ اللہ سیرت بھی اچھی بنا دے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے آئینہ دیکھنے کے ٹائم جو دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، اے اللہ تو نے مجھے اسمارٹ اور ہینڈسم بنایا، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، میرے کردار کو بھی اچھا بنا دے، میرے چرتر کو بھی اچھا بنا دے، میرے ویکتتو کو بھی اچھا بنا دے، میرے بیہیویئر کو بھی اچھا بنا دے، میرے کیریکٹر کو بھی اچھا بنا دے۔ اے اللہ میری صورت کو تو نے اچھا بنایا، میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے۔ صورت سب کچھ نہیں ہوتی ہے میرے ساتھ۔ یہ آج کل جو لو میرج چلتی ہے نا، پیار والی شادی، جو چہرہ دیکھ کے شادی ہو جاتی ہے، چہرہ دیکھ کے فدا ہو گئے، خوبصورتی دیکھ کے فدا ہو گئے، جب شادی ہو جاتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ارے یار خوبصورتی تو سب کچھ نہیں ہوتی ہے، اخلاق بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، چرتر بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تب آٹے اور دال کا ریٹ معلوم ہوتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ ارے بھائی خوبصورتی کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ اگر عورت کا اخلاق صحیح نہ ہو، عورت کا کیریکٹر صحیح نہ ہو تو خوبصورتی کو لے کے چمچے سے چاٹنا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی دیکھا کرو۔ حضرت ابراہیم کی بیوی بہت خوبصورت بھی تھی، بہت خوبصورت بھی تھی۔ دونوں جانے لگے،
راستے سے ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا. وہ ظالم بادشاہ بہت کیریکٹر لیس تھا، بہت بدکار تھا. اس کے حکومت کی سرحد کے پاس سے اگر کوئی عورت گزرنے لگتی تھی، کوئی کپل گزرنے لگتے تھے، میاں بیوی گزرنے لگتے تھے، تو شوہر کو قتل کروا دیتا تھا، بیوی کا ریپ کر لیتا تھا. اس نے دیکھا کہ ابراہیم اور سارا جا رہے ہیں، دونوں کپل جا رہے ہیں، مرد و عورت جا رہے ہیں، اور عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس نے دونوں کو گرفتار کروایا. ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، عورت کا ریپ کر لیتا ہے، شوہر کو قتل کروا دیتا ہے. کہنے لگے وہ میری بیوی سارا بادشاہ کے پاس تمہیں لے کے جایا جائے گا. بادشاہ پوچھے گا یہ تمہارے ساتھ کون تھا؟ یہ مت بتانا کہ میں تمہارا شوہر ہوں. اے سارا، جب بادشاہ تم سے پوچھے کہ تم میری کون ہو، بتا دینا کہ تم میری بہن ہو. اور اے سارا، یہ کوئی جھوٹ بھی نہ ہوگا، یہ کوئی غلط بات بھی نہ ہوگی. ٹھیک ہے میاں بیوی ہم رشتے کے اعتبار سے ہیں، لیکن اے سارا، اس وقت روئے زمین پر سب سے پوری دنیا میں اللہ کی توحید کو ماننے والا اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ایک ابراہیم اور ایک اس کی بیوی سارا ہے. اے میری بیوی سارا، ہم دونوں ایمان کے رشتے کے اعتبار سے بھائی بہن ہیں، دنیا کے رشتے کے اعتبار سے میاں بیوی ہیں. اس لیے بادشاہ پوچھے تو یہ بتا دینا تو میری بہن ہے. پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، مگر اللہ کے نیک بندے جھوٹ جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ گول مول بات کر لیتے تھے، وہ توریہ کر لیتے تھے. جھوٹ نہ بولنا پڑے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ ایسا کام کرتے تھے. ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا، کہا کہ تم کہہ دینا تم میری بہن. سارا کو بادشاہ کے کمرے میں لایا گیا. سارا بڑی خوبصورت تھی. بادشاہ دیکھ کے حیران رہ گیا. بادشاہ آگے بڑھا، اس نے غلط ارادے سے سارا کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، سارا کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی. بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا أُخِذَ، بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا، اسٹیچو بن گیا، اس کا ہاتھ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ بچا. بادشاہ پریشان ہو گیا، میرا ہاتھ کیوں نہیں ہل رہا ہے، میرا ہاتھ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. کہنے لگا اے عورت، اے لڑکی، اللہ سے دعا کر دے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ تجھے ٹچ نہ کروں گا، میں دوبارہ تجھے ہاتھ نہ لگاؤں گا. اللہ کے نیک بندے بڑے نرم دل ہوتے ہیں. سارا کو دیا آ گئی، سارا کو رحم آ گیا. سارا نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے. بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ پھر ٹچ کرنے کی کوشش کی، پھر ہاتھ خراب ہو گیا. 3 بار تک لگاتار ایسا ہوا. تیسری بار جب بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا، جب بادشاہ کا ہاتھ پتھر کا بن گیا اور سارا کی دعا سے ٹھیک ہو گیا، بادشاہ نے اپنے نوکروں کو بلایا، اپنی لونڈیوں کو بلایا، کہا کہ لے کے چلی جاؤ، کس کو لے کے آئی ہو. اور جب سارا جانے لگی، ہاجرہ نے، بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی جن کا نام ہاجرہ تھا، ان کو سارا کو گفٹ کے طور پہ دیا. جاؤ اے سارا، یہ میری لونڈی ہاجرہ ہے، یہ میری کنیز ہاجرہ ہے، جاؤ میں تم کو بطور گفٹ دے رہا ہوں، جاؤ اس کو لے کے چلی جاؤ. سارا آتی ہے، جیل کی سلاخوں کے اندر شوہر نماز پڑھ رہا ہے، بیوی کی آبرو کے لیے دعائیں کر رہا ہے. او لوگو، وہ ہندوستان کے مسلمانوں، آج تم سے یہ کہا جاتا ہے دعا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نماز پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. او لوگو، نماز کو کبھی ہلکے میں نہ لینا، دعاؤں کو کبھی ہلکے میں نہ لینا. ارے جو کام امپاسبل ہوتے ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے پاسبل ہو جایا کرتے ہیں، جو ناممکن ہوتے ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ممکن ہو جاتے ہیں. میرا نبی بھی جب جنگ بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 کا مقابلہ تھا، اگلی صبح بدر کی لڑائی ہونے والی تھی، رات کا سناٹا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے 313 ماننے والے ہلاک ہو گئے، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر مٹا دیے گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. او لوگو، تم دعاؤں کو ہلکے میں نہ لیا کرو، دعائیں کیا کرو. جب حکومت کی طرف سے کوئی معاملہ آ جائے، جب کوئی ظلم و ستم کی داستان سن لینا، جب کوئی پریشانی کی گھٹنائیں سن لینا، اللہ سے دعا کرنا نہ بھولنا. ابراہیم کی بیوی کی عزت خطرے میں تھی،
ابراہیم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کی دعا کر رہے تھے۔ سارا آئی کہنے لگی ہیں اس میرے سرتاج، رد اللہ قید الفاجر واقدم حاجر، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ نے اس بد کردار بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا اور ہمیں ہاجرہ کے طور پر ایک گفٹ بھی دے دیا ہے، ہمیں ہاجرہ بھی مل گئی ہے۔ اے میرے سرتاج اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، او انسٹاگرام چلانے والی میری بہنوں، او واٹس ایپ چلانے والی میری بہنوں، او فیس بک چلانے والی میری بہنوں، ابراہیم کی سنت کو آج تمہارے گھروں میں بھی قربانی کی شکل میں زندہ کیا جائے گا۔ او میری بہنوں، ابراہیم کے ساتھ ساتھ ذرا سارا کو بھی یاد کر لینا، ذرا سارا کا کردار اپنا لینا۔ انسٹاگرام کے ذریعے اپنا فوٹو کسی کو نہ بھیجنا، اسنیپ چیٹ کے ذریعے اپنی تصویریں کسی کو نہ بھیجنا۔ اے میری بہنوں، تم سارا کے جیسی بن جاؤ، تم سارا کے جیسی پاک دامن بن جاؤ، پھر کسی خبیث کی کیا مجال ہے اس کا ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچے۔ ارے جب تم سارا کے جیسی بن جاؤ گی، تمہارے گریبان تک اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو بیکار بنا دے گا، اللہ اس ہاتھ کو پتھر کا بنا دے گا۔ میری بہنوں، بننا ہے تو سارا کے جیسی بن جاؤ۔ سارا ابراہیم کی پہلی بیوی کا نام، اور ہاجرہ جو بطور گفٹ بادشاہ نے دیا تھا۔ سارا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس عورت سے آپ نکاح کر لیجئے، آپ اس کو بیوی بنا لیجئے۔ حضرت ابراہیم نے دوسری شادی حضرت ہاجرہ سے۔ کچھ دن اور گزرے، ابراہیم کی ہڈیاں کمزور پڑنے لگی، ابراہیم بوڑھے ہونے لگے، احساس ہونے لگا اب کوئی اولاد ہوتی تو میرا سہارا بن جاتی۔ ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، او اولاد والو، تم نے بھی تو اللہ سے اولاد مانگا ہوگا، ابراہیم بھی اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، ذرا فرق دونوں میں دیکھنا۔ ابراہیم نے کیسی اولاد مانگی تھی؟ رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے، مجھے فرما بردار بیٹا عطا فرما دے، اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما دے جو میرا وارث بن سکے۔ رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ دعا مانگو تو ایسے مانگو میرے ساتھ، اولاد مانگو تو ایسے مانگو۔ آج بہت سارے لوگوں کے گھر میں اولاد ہے مگر بیچارے آنسو بہاتے ہیں اور سوچتے کہ کاش اولاد نہ ہوتی، ایسی اولاد کے ہونے سے نہ ہونا بہتر تھا۔ اس لیے صرف اولاد مت مانگنا، نیک اولاد۔ ابراہیم کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اسماعیل نام کا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو ایک بچہ دیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، جو بڑا حلیم بچہ تھا، بڑا بردبار بچہ تھا، بڑا صبردار بچہ تھا۔ بڑھاپے میں کسی کو بیٹا مل جائے اس کی خوشیوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ابراہیم تو پھولے نہیں سما رہے تھے، میں بڑھاپے میں باپ بن گیا ہوں، اسماعیل کو گود میں لے لے کے لاڈ کر رہے تھے، چمکار رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ اللہ نے دیکھا میرا خلیل اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے، اپنے بچے سے بہت پیار اور لاڈ کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا، کہا اے میرے خلیل، اے ابراہیم، جاؤ اپنے بچے کو لے کے چلے جاؤ، اپنی بیوی سارا کو لے کے چلے جاؤ۔ اے اللہ کہاں جانا ہے؟ اے ابراہیم مکہ چلے جاؤ۔ اے اللہ مکہ کہاں ہے؟ فلسطین سے بہت دور، سینکڑوں کلومیٹر دور مکہ ہے۔ اے اللہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اے ابراہیم اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے آؤ، بچے کو چھوڑ کے چلے آؤ۔ ابراہیم پہنچے اپنی بیوی بچے کو۔ آج کا مکہ اور کل کا مکہ دونوں میں بہت فرق تھا۔ آج مکہ میں چلے جاؤ، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، حاجی لوگ بیچارے حرم سے کافی دور ان کا ہوٹل رہتا ہے، کیونکہ حرم کے آس پاس بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوٹل ہیں۔ یہ جو کلاک، وہ کون سا جو گھڑی والا ہے، کیا بولتے ہیں، کلاک ٹاور، کلاک ٹاور میں آپ اگر اوپر کوئی روم لینا چاہیں لاکھوں میں ملے گا۔ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں کوئی عام حاجی نہیں جا سکتا، وہ کروڑ پتی لوگ جاتے ہیں۔ وہ کل کا مکہ تھا، وہاں نہ کلاک ٹاور تھا، نہ بڑے بڑے ہوٹل تھے، نہ زمزم کا کنواں تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی چرندہ تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی درندہ تھا۔
دور دور تک کوئی آبادی، کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو، اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑ کے جانے لگے۔ ہاجرہ نے دیکھا ابراہیم جانے لگے، بخاری کے الفاظ ہے، کہنے لگی اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، اے میرے سرتاج کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اکیلی عورت ہوں، دودھ پیتا بچہ ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے، اے ابراہیم کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا ہاجرہ نے اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا آدیش ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے؟ کہاں ہے میری بیوی، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جیسے ہی ہاجرہ کو یہ پتا چلا یہ اللہ کا امتحان ہے، سارا ڈر ختم ہو گیا، سارا خوف ختم ہو گیا، کہنے لگی اِذَن لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے چلے جائیے، اللہ اپنے بندوں کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اے میرے سرتاج اللہ میری بھی حفاظت کرے گا، میرے بچے کی بھی حفاظت کرے گا۔ ابراہیم تھوڑی دور آگے بڑھے، جب بیوی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، بچہ نظروں سے دور ہو گیا، تو ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اس بے آب و گیا سرزمین میں جہاں اناج کا کوئی دانہ بھی نہیں ہے، پانی کا کوئی قطرہ بھی نہیں ہے، اے اللہ میں نے تیرے حکم پر اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، اپنے بچے کو چھوڑا ہے، اے اللہ تو توفیق دینا میرے بچے یہاں پہ نماز قائم کریں، اے اللہ میری آنے والی نسلیں یہاں نماز قائم کریں، اے اللہ میری اولاد کو تو نماز قائم کرنے کی توفیق دینا۔ آج ہمارے بچے ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ہم رات میں تہجد پڑھتے ہیں اور ہمارا بیٹا فجر بھی نہیں پڑھتا ہے۔ او میری پیاری ماں، تم تو رات میں تہجد پڑھتی ہو، تمہاری بیٹیاں رات کو 2 بجے تک انسٹاگرام پہ لگی ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی چنتا کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو۔ ابراہیم کو اپنے بچوں کی کتنی فکر ہے، اے اللہ میرے بچوں کو تو نمازی بنا دے، میرے بچوں کو نماز کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو میرے بچے جب یہاں پہ رہنے لگے، اے اللہ تو اس جگہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، کٹیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، آپ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کے بعد بھی آپ میں سے کوئی غریب آدمی، کوئی مزدور آدمی جس کی آمدنی بہت زیادہ نہیں ہے، جس کا پیسہ بہت زیادہ نہیں ہے، وہ جب کسی کے حاجی ہونے کی خبر سنتا ہے، کسی کو عمرہ کرنے کی خبر سنتا ہے، وہ بیچارہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھ کو بھی حاجی بنا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے، جو ایک بار کھانے کا وعدے کے آیا ہے، بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، جو نہیں گیا ہے وہ جانے کے لیے بےتاب بنا رہتا ہے۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ تو میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ ابراہیم نے اللہ کا حکم ماننے کے بعد دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس دن سے لے کے آج تک مکہ میں کبھی پھلوں کی کمی نہیں ہوئی، کبھی بھی مکہ میں کوئی کھجور کے علاوہ کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو مکہ میں ہر پھل مل جائے گا۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی میرے ساتھ۔ ابراہیم تو چلے گئے، اسماعیل اور ان کی ماں تھوڑی دیر تک پانی اور کھجوروں کا سہارا رہا، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گئی، اب بچہ رونے لگا، ماں کو اکیلے بھوکا رہنا رہتا تو 1 ہفتہ بھوکے رہ جاتی، بچہ رو رہا ہو تو ماں کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟
ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، بچے کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرنے والوں، وہ اپنی ماں کو گالی دینے والوں، وہ بڑھاپے میں اپنی ماں کو دھکے دینے والوں، اور کاش تم نے ماں کی قدر کی ہوتی، کاش تم نے ماں کا درجہ سمجھا ہوتا، کاش تم نے ماں کا مقام سمجھا ہوتا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے میرے ساتھ۔ ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، بستر پہ پاخانہ کرنے لگتی ہے، بیٹا بڑا وفادار ہے، فرما بردار ہے، بیٹا اپنی ماں کی گندگی صاف کرتا ہے، پورا گاؤں کہتا ہے بڑا اچھا بیٹا ہے، ماں کی خدمت کر رہا ہے، ماں کی گندگی صاف کر رہا ہے۔ لیکن بیٹا اپنی بوڑھی ماں کی گندگی صاف کرتا ہے تو ناک پہ رومال رکھ کے صاف کرتا ہے، چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کام بڑی مجبوری میں کر رہا ہے، یہ پتھر پہ دل رکھ کے یہ کام کر رہا ہے۔ اے انسان، تو اپنی ماں کی گندگی کو ناک پہ رومال رکھ کے صاف کر رہا ہے، تو چہرے پر ناپسندگی کو لا کے کر رہا ہے۔ اے انسان، تو یاد کر کل جب تو چھوٹا سا تھا تو بار بار گندگی کیا کرتا تھا، تیری ماں تجھے لاڈو پیار کر کے چمکار چمکار کے تیری گندگی صاف کیا کرتی تھی، تیری ماں نے کبھی اپنے چہرے پر رومال، ناک پہ رومال رکھ کے تیری گندگی کو صاف نہ کیا۔ وہ تیرے پاخانے میں کوئی عطر کی خوشبو تو نہیں بسی تھی، وہ تو تب بھی گندا تھا، وہ تب بھی تو ناپاک تھا، وہ تب بھی تو بدبودار تھا، مگر وہ ماں کا پیار تھا۔ میرے پیارے ساتھیو، اولاد جتنی بھی ماں کی قدر کر لے، اولاد جتنی بھی ماں کی خدمت کر لے، ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے ساتھی، اسماعیل پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اور ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پریشان ہے۔ ہاجرہ دوڑی دوڑی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، پہاڑی کے اوپر چڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چاروں طرف دیکھتی ہیں، اے اللہ، کوئی تو اللہ اپنا بندہ بھیج دے، میرا دودھ پیتا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، اے اللہ کہیں سے میرے بچے کے لیے، میرے لال کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ دور دور تک کوئی نظر نہ آیا، صفا سے نیچے اتری، اور صفا سے نیچے اترنے کے بعد جب آپ آج کے دور میں صفا مروا جائیں گے، بیچ میں گرین لائٹ لگی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہاجرہ جلدی جلدی دوڑی تھی، جلدی جلدی دوڑ کے مروا پہنچی، مروا پہ چڑھی، دور تک نظر دوڑائی، کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے، میرے بچے کے لیے دودھ کا انتظام ہو جائے، میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، 7 چکر لگا دیے اسماعیل کی ماں نے۔ جب 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے تب اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے اور اپنے پر کو زمین پہ مارا ہے، اور پر کو زمین پہ مارا تو وہاں سے زمزم کا پانی نکلا۔ اے اللہ، تجھے پانی دینا تھا، تو نے ڈائریکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ اللہ نے 7 چکر لگوانے کے بعد پانی دیا۔ پتہ یہ چلا ہمت مرداں مدد خدا، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان محنت کرتا ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ کرے بیٹھے رہو گے اللہ مدد نہیں کرے گا۔ ہاجرہ کو زمزم ملا، اسماعیل کو زمزم ملا، مگر 7 چکر لگانے کے بعد ملا۔ زمزم کا پانی وہیں سے نکلنے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ اپنے دو پٹے سے پانی کو کی باؤنڈری بنانے لگی، وہ دو پٹے سے پانی کے منڈیر بنانے لگی۔ اگر اسماعیل کی ماں نے پانی کو چھوڑ دیا ہوتا تو زمزم کی بہت بڑی ندی بن جاتی، زمزم کی بہت بڑی نہر بن جاتی۔ پانی کا انتظام ہو گیا، اور وہاں پر تو دھیرے دھیرے آبادی بھی بسنے لگی۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور میں بتاتا ہوں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایک عورت نے 7 چکر لگایا تھا صفا مروا کا، اللہ کی ایک بندی نے 7 چکر لگایا تھا صفا مروا کا۔ اللہ کو یہ چکر لگانا اتنا پسند آ گیا، اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم دے دیا، عمرہ کرنے والوں کو حکم دے دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اے حج کرنے والوں، اے عمرہ کرنے والوں، جب تک ہاجرہ کی سنت پر عمل نہ کرو گے، جب تک صفا مروا کے 7 چکر نہ لگاؤ گے، نہ تمہارا حج مکمل ہوگا، نہ تمہارا عمرہ مکمل ہوگا۔
یہ ہے اسلام کی نظر میں عورت کا مقام. ایک عورت نے 7 چکر لگایا تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے چکروں کو زندہ کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں، اسماعیل اپنی ماں کے ساتھ وہیں پہ رہنے لگے اور وہاں پہ دھیرے دھیرے آبادی بھی ہو گئی اور اسماعیل وہیں پر پرورش پانے لگے. ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اسماعیل مکہ میں رہتے تھے. ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا. ابراہیم کبھی کبھی حال چال لینے کے لیے بیوی بچوں کے پاس آ جاتے تھے.